محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود نشاور کریں اور جھوم جھوم کر بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، آج کی یہ محفل پاک مرحوم باپ کے لیے ان کے بیٹوں کی طرف سے بطور ایصال ثواب منعقد کی گئی ہے، اس لیے میں بہتر اور مناسب سمجھ رہا ہوں کہ آج ایصال ثواب ہی کے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اے میرے بندو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرنے والے مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی جس طرح ان کی زندگی میں کی جا سکتی ہے، اسی طرح ان کی زندگی کے بعد یعنی انتقال فرمانے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ جس طرح والدین اگر زندہ ہو تو ایک بیٹا ان کے ساتھ احسان کر سکتا ہے، اسی طرح اگر والدین باحیات نہ ہو تو بھی وہ ان کے ساتھ بھلائی کر سکتا ہے۔ اگر زندہ ہو، باحیات ہو، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کیسے کی جائے، لیکن اگر والدین باحیات نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کیسے کی جائے، اس بات کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی جو ان کے دنیا سے جانے کے بعد کی جا سکتی ہے، اس کے بہت سے طریقے ہیں، اور من جملہ طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک اولاد ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے۔ مفسرین فرماتے ہیں الدعاء بالمغفرہ بعد مماتہما، والدین کے ساتھ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھلائی کرنے اور احسان کرنے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ان کی اولاد ان کے لیے مغفرت کی اور بخشش کی دعائیں کریں۔ آج ہم اور آپ یہ جو حاضر ہے آج محفل پاک میں، اس محفل پاک کا تعلق بھی ایصال ثواب ہی سے ہے،
ایک بیٹے نے اپنے مرحوم باپ کے ایصال ثواب کے لیے، مغفرت کے لیے، بخشش کی دعائیں کرنے کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ اور ہم سنی ہیں اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک اپنے مردوں کو ثواب پہنچانا، اپنے اعمال کا ثواب انہیں بخشنا، یہ جائز اور مستحسن ہے، ناجائز و حرام نہیں۔ حدیث کی سب سے بڑی کتاب روئے زمین پر قرآن کریم جو آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد دنیا کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں سب سے بڑی کتاب اور حدیث کی سب سے معتبر کتاب کا نام ہے بخاری شریف۔ نام بہت بڑا ہے، ہم اور آپ بس اتنا سمجھیں۔ اور اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر کے جو دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، اس کتاب کا نام یہ سمجھ لیں ہر سانس میں، ہر بات میں وہ بخاری شریف کا نام ضرور لیتے ہیں کہ بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ آؤ دیکھو، بخاری شریف جو حدیث کی سب سے بڑی معتبر کتاب ہے، سب سے زیادہ مستند کتاب ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ ایک آنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا امی افتولتت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت۔ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں موقع ملتا، کچھ بات کرنے کی انہیں مہلت ملتی تو وہ ضرور صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیتے۔ انا امی افتولتت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها۔ یا رسول اللہ، میرا گمان یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر میری والدہ کو بات کرنے کا موقع ملا ہوتا تو وہ ضرور صدقے کا حکم دیتی، خیرات کرنے کا حکم دیتی۔ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا۔ میری والدہ کو موقع نہیں ملا، انہیں بات کرنے کی مہلت نہیں ملی کہ صدقہ اور خیرات کا حکم دے سکیں، تو یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بتا دیں فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، کہ اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کر دوں تو کیا اس کا ثواب میری والدہ کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بخاری شریف کے اندر اس حدیث کو آپ پڑھیے گا، کبھی موقع ملے گا، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائل کے سوال کو سننے کے بعد ارشاد فرمایا، اے میرے سائل، اے مجھ سے سوال کرنے والے، سن لے، اگر تو اپنی والدہ کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کر رہا ہے، کوئی چیز خیرات کر رہا ہے، تو اس کا ثواب تیری والدہ کو ضرور پہنچے گا۔ یہ حدیث اس کتاب کے اندر ہے جو حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑی ہے اور حدیث کی دنیا میں سب سے معتبر اور مستند کتاب ہے۔ اسی بخاری کے اندر ایک اور حدیث، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں تشریف لے گئے ہیں اور اچانک آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آئے، ماں کے انتقال کی خبر پہنچی، اپنے گھر پہنچے اور گھر پہنچے تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جب انہیں موقع ملا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا امی توفیت وانا غائب عنہا۔ یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور حال یہ ہے کہ میں انتقال کے وقت ماں کے پاس موجود نہیں تھا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو بخاری کے اندر کئی مرتبہ ذکر فرمایا ہے، کئی ابواب میں ذکر فرمایا ہے
کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں گھر پر موجود نہیں تھا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِن تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا، یا رسول اللہ اگر کوئی چیز میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا اس چیز کا ثواب میری والدہ کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ضرور تمہارے صدقے کا ثواب، تمہارے خیرات کا ثواب تمہاری والدہ کو پہنچے گا۔ بخاری کے اندر امام بخاری نقل فرماتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ هَاتِيَ الْمِخْرَافَ صدقۃ علیہا، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہوں کہ میرا مخراف نامی جو باغ ہے میں نے اس کو اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنایا اور گواہ بنا کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ایک باغ ہے جو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، مجھے بہت ہی زیادہ محبوب ہے، میں نے اپنی والدہ کی طرف سے اپنے اس پورے باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ ذرا آپ بتائیے، یہ صحابہ کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اگر اپنے اعمال کا ثواب اپنے مردوں کو پہنچاتے ہیں، بخشتے ہیں، تو اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے، اور یہ کوئی فرضی اور گڑھا ہوا عقیدہ اور خیال نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ ذہن ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیں دیا ہے۔ اور دیکھو اس سے بھی زیادہ واضح انداز میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ سنیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا نتصدق عن موتانا ونحج عنہم وندعو لہم فہل یصل ذلک الیہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا نتصدق عن موتانا، ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، وَنَحُجُّ عَنْهُمْ اور ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، وَنَدْعُو لَهُمْ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، فَهَلْ يَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ تو کیا ہمارے صدقے کا ثواب، کیا ہمارے حج کا ثواب، کیا ہمارے صدقات و خیرات کا ثواب ہمارے مردوں کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّهُ لَيَصِلُ بے شک تمہارے صدقے کا ثواب، تمہارے خیرات کا ثواب تمہارے مردوں کو پہنچتا ہے، وَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّبْقِ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ اور صرف پہنچتا ہی نہیں ہے، جب مردوں کو اعمال کا ثواب پہنچتا ہے، صدقات و خیرات کا ثواب پہنچتا ہے، تو جس طرح دنیا کے اندر ایک انسان کو تحفہ دیا جاتا ہے، تحفہ ملنے کے بعد وہ انسان خوش ہوا کرتا ہے، اسی طرح سے مردوں کو جب صدقات و خیرات کا ثواب پہنچتا ہے، ان کی اولاد کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا ثواب ایصال کیا جاتا ہے، تو جس طرح سے ایک زندہ انسان تحفہ ملنے کے بعد خوش ہوا کرتا ہے، اسی طرح سے قبرستان کے اندر مردے بھی اعمال کا ثواب ملنے کے بعد، صدقات و خیرات کا ثواب ملنے کے بعد خوش ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں، مراقع الفلاح شرح نور الاعزاح، نور الاعزاح فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس کی شرح جو لکھی ہے جو ہے ایک فقیہ نے جس کا نام ہے مراقع الفلاح، اس کے شارح نے کتاب کے اندر لکھا ہے، فَلِلْإِنسَانِ أَن يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمْلِهِ لِغَيْرِهِ عِنْدَ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، انسان کے لیے یہ بات جائز و درست ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کہ اپنے اعمال کا ثواب دوسروں کو یعنی اپنے مردوں کو بخشے، انہیں ایصال کرے، صلاتن او صومن حجن او صدقتن او قراءۃ القرآن او الاذکار او غیر ذالک من انواع البر، خواہ وہ ثواب نماز کا ہو،
روزے کا ہو، صدقہ کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، حج کا ہو، تلاوت قرآن کا ثواب ہو، ذکر و اذکار کا ثواب ہو، کسی بھی نیک عمل کا ثواب ہو، تمام اعمال صالحہ کا ثواب اپنے مردوں کو بخشنا جائز اور درست ہے، اور یہ تمام کے تمام اعمال کا ثواب مردوں کو پہنچتا بھی ہے۔ انہو لیصلو ذالک وینفعہ، ہمارے اعمال کا ثواب ہمارے مردوں کو پہنچتا بھی ہے، اور ہمارے مردوں کو پہنچنے کے بعد انہیں اس سے فائدہ بھی ملتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے مردوں کو جس طرح سے زندگی میں ان کا خیال رکھتے ہیں، جب وہ زندہ ہوتے ہیں ماں باپ کی شکل و صورت میں ہوں، یا رشتہ دار عزیز و اقارب دوست و احباب یا کسی بھی رشتے کے اعتبار سے دنیا کے اندر وہ پہچانے جاتے ہوں، جس طرح سے ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، جس طرح سے ان کی جو ہے ان کا ہم خیال کرتے ہیں، اسی طرح سے اگر وہ دنیا سے جا چکے ہوں، بالخصوص اگر والدین ہوں، ماں اور باپ ہوں، تو ایک اولاد کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرے، بھلائی کرے۔ اور میں نے بیان کیا ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ انتقال کے بعد بھلائی کی صورتوں میں سے، احسان کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ انسان ان کی اولاد ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے۔ اس لیے ہم اور آپ کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے والدین کے لیے جتنا ہو سکے اتنا ان کے لیے اپنے نیک اعمال کا ثواب انہیں ایصال کریں، انہیں بخشیں، اور ان کے حق میں صدقہ اور خیرات کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے میں جو کچھ کمی بیش ہوئے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔